العلم النور العلم النور العلم النور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل. اسم الفاعل اسم مشتق من فعل لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الحدوث. اسم فاعل کا بیان چل رہا ہے، بیان کر رہے ہیں اسم فاعل اسم یعنی ہوا اسم فاعل وہ اسم ہے مشتق من فعل جو فعل مصدر سے کیا ہو مشتق ہو، جو کیا ہے فعل مصدر سے کیا ہو مشتق ہو. کیوں؟ لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الحدوث، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ فعل اس کے ساتھ بطور حدوث قائم ہے، کہ فعل اس کے ساتھ یعنی بطور ثبوت نہیں، بطور حدوث. کہا ضاحکن ہنسنے والا ہنس رہا ہے، تو اب صفت ضحک کے ساتھ وہ جو متصف ہے بطور حدوث ہے، بطور ثبوت نہیں ہے. یعنی 24 گھنٹے یہ نہیں کہ وہ ہنستا ہے، بلکہ کیا ہے دن میں ایک وقت ایسا آتا ہے جس میں وہ ہنستا ہے. زید نائم، زید سو رہا ہے، تو اب نائم اسم فاعل ہے، یہ کیا ہے فعل کے ساتھ قائم ہے لیکن بطور ثبوت نہیں، بطور حدوث ہے. آپ نے علم الصیغہ میں پڑھا ہوگا کہ صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق، کہ صفت مشبہ اور اسم فاعل میں فرق یہ ہے کہ صفت مشبہ جو ہوتا ہے یہ جو دلالت کرتا ہے بطور ثبوت دلالت کرتا ہے، اور اسم فاعل جو ہوتا ہے بطور حدوث دلالت کرتا ہے. دوسرا جواب یہ کہ اسم فاعل جو آتا ہے وہ کیا ہے فعل متعدی سے آتا ہے، اور صفت مشبہ جو آتا ہے وہ فعل لازم سے آتا ہے. اس لیے سامع کلامہ کا تو کہہ سکتے ہیں لیکن سمیع کلامہ کا نہیں کہہ سکتے. پڑھا علم الصیغہ میں؟ اب یہاں پر کہا کہ اسم فاعل وہ اسم مشتق وہ اسم ہے جو فعل مصدر سے مشتق ہو، تو فعل سے یہاں فعل اصطلاحی مراد نہیں ہے بلکہ فعل لغوی مراد ہے، فعل لغوی مراد ہے. تو اب کیونکہ اسم فاعل وہ کیا ہے مشتق ہے، اور مصدر کیا ہوتا ہے وہ مشتق من ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ہاں. تو اسم فاعل مشتق ہوتا ہے بواسطہ فعل ماضی، اور فعل ماضی یہ مشتق ہوتا کس سے؟ فعل مصدر سے، فعل مصدر سے. اس لیے یہاں فعل جو آیا من کے بعد جو فعل آیا تو فعل سے فعل اصطلاحی مراد نہیں ہے بلکہ فعل لغوی مراد ہے، یعنی کیا مصدر. اسم فاعل وہ اسم ہے جو مشتق ہو مصدر سے، جو فعل مصدر سے یا فعل لغوی سے کیا ہو مشتق ہو. کیوں؟ لیدل علی من قام به الفعل بمعنى الحدوث، تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ وہ کہ اس کے ساتھ فعل بطور حدوث قائم ہے. وصيغته من الثلاث المجرد على وزن فاعل كضارب وناصر، اور اس کا صیغہ ثلاثی مجرد سے کس وزن پر آتا ہے؟ فاعل کے وزن پر آتا ہے. کس کے وزن پر آتا ہے؟ فاعل کے وزن پر آتا ہے. کضارب وناصر، جیسے کہ ضارب اور ناصر. ثلاثی مجرد سے نصر ینصر سے ہو، ضرب یضرب سے ہو، سمع یسمع سے ہو، کیا فتح یفتح سے ہو. اس میں فاعل جو آئے گا وہ کس وزن پر آئے گا؟ فاعل کے وزن پر آئے گا. کس وزن پر آئے گا؟ اسی کو بیان کر رہے ہیں. وصيغته من الثلاث المجرد على وزن فاعل، اور اس کا صیغہ اس کا وزن اس کا خاکہ ثلاثی مجرد سے جو کس وزن پر آئے گا خاکہ اس کا فاعل کے وزن پر آئے گا. کضارب وناصر، جیسے کہ ضارب اور ناصر. ومن غیرہ، اور اس کے علاوہ سے، کس کے علاوہ سے؟ یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ سے. تو ثلاثی مجرد کے علاوہ کون ہوا؟ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید وغیرہ وغیرہ. ومن غیرہ، اور اس کے علاوہ سے علی صیغۃ المضارع من ذلک الفعل، کیا
اس فعل کے مضارع کے صیغے پر، اس فعل کے ہاں کیا مضارع کے صیغے پر اس فعل سے، کس کے ساتھ؟ بمیم مضمومن، میم مضموم کے ساتھ، اور کس کے ساتھ؟ کہاں پہ ہوگا یہ؟ مکان حرف المضارع، علامت مضارع کی جگہ میں۔ مثال کے طور پر کیا ہے؟ یدخلو ہے، کیا ہے؟ یدخلو ہے، ادخلا یدخلو۔ اب یدخلو سے فعل مضارع کیا آئے گا؟ وہ اس میں فعل کیا آئے گا؟ تو وہ یہاں پہ بتا رہے ہیں میم مضموم لیا ہو، کس کی جگہ لے گا ہو؟ علامت مضارع کی جگہ میں، بس ہو گیا۔ یدخلو تھا، میم مضموم لیا ہو تو مدخل ہو گیا، اس میں فعل بن گیا۔ یہ کیا ہے؟ یستخرج تھا، میم مضموم لیا ہو تو مستخرج ہو گیا۔ رسم آ رہا ہے؟ اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ ومن غیری، اور اس کے علاوہ سے، علی صیغۃ المضارع من ذلک الفعل، اس فعل سے مضارع کے صیغے پر میم مضموم کے ساتھ ہر علامت مضارع کی جگہ میں، یعنی علامت مضارع کو گرا دو اور میم مضموم لے آؤ، ثلاثی مزید سے اسم فاعل کا صیغہ بن جائے گا۔ اور کیا ہے؟ وکسری ما قبل الآخر، ما قبل الآخر، اور کیا آخر کے ما قبل کے کسرے کے ساتھ، کیا ہے؟ آخر کا ما قبل کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا، یعنی مستخرج، تو آخر کا ما قبل کون ہے؟ را، تو جیم کا ما قبل را ہے تو را کیا ہوگا؟ مکسور۔ مستخرج، مدخل، تو آخر کا ما قبل کیا ہے؟ خا، مدخل خا ہے، لام سے ما قبل کیا ہے؟ خا ہے، تو خا کیا ہوگا؟ مکسور ہوگا۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں وکسری ما قبل آخر، اور آخر کے ما قبل کے کسرے کے ساتھ، اس کا تو میمین پر ہی ہے۔ وَهُوَ يَعْمَلُ عَلَى فِعْلِهِ الْمَعْرُوفِ، اور یہ اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے۔ فعل معروف، معروف کہہ کر کے فعل مجہول کو نکال دیا، کیونکہ اسم مفعول اپنے فعل مجہول کا عمل کرتا ہے، لیکن اسم فاعل جو ہے وہ اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے، صحیح ہے؟ لیکن کب کرتا ہے؟ جبکہ دو شرطیں پائی جائیں۔ ایک شرط یہ کہ صاحب حال استقبال کے معنی میں ہو، دوسری شرط یہ کہ 6 چیزوں میں سے کسی ایک پر اعتماد کی گئی ہو۔ جب دو شرطیں پائی جائیں گی تو یہ اسم فاعل اپنے فعل معروف کا عمل کرے گا۔ قرآن شریف میں انی خالق بشرن، بے شک میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، تو بشرن منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول ہے کس کا؟ خالق کا۔ اور کیا ہے؟ اب میں ایک بشر کو پیدا کرنے والا ہوں تو حال کا ترجمہ ہو گیا، بے شک میں ایک بشر کو پیدا کروں گا تو مستقبل کا ترجمہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا ہے 6 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط اس سے پہلے ہو تو اس سے پہلے مبتدا ہو، تو یہاں پر اس سے پہلے مبتدا ہے، والا چیزہ انہ کا اسم بن گیا، وہ انی خالق بشر، سنا گیا؟ وہ يعمل على فعله المعروف، اور وہ اپنے فعل معروف کا عمل کرتا ہے۔ ان کانا بمعنى الحال والاستقبال، اگر وہ حال استقبال کے معنی میں ہو، ومعتمدا على المبتدا، اور اعتماد کیے ہوئے ہو کس پر؟ مبتدا پر۔ اعتماد کیے ہوئے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس سے پہلے مبتدا ہو، اس سے پہلے مبتدا، یعنی اس اسم فاعل سے پہلے کیا ہو؟ مبتدا ہو۔ جیسے زید ضارب، کیا ہے؟ امر، زید وہ امر کو ماننے والا ہے، تو اب ضارب سے پہلے زید کیا؟ مبتدا ہے، تو اسی کا مطلب ہے کیا؟ وہ معتمدا علی المبتدا، اور مبتدا پر اعتماد کیے ہوئے ہو۔ جناب زید قائم ابوہ، زید قائم ابوہ، زید اس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے یا کھڑا ہوگا۔ او ذل حالی، یا ہوگا معتمدا علی ذل حالی، یا اعتماد کی ہو، صحیح نا؟ کس پر؟ ذل حال پر، یعنی کیا ہے؟ اسم فاعل سے پہلے جو وہ ذل حال ہو، اور خود اسم فاعل اپنے ماں باپ سے مل ملا کر کے پورا کیا ہو؟ وہ حال واقع ہو۔ جاءنی نحو، جیسے جاءنی زید ضارب ابوہ امرن، کہ زید میرے پاس آیا اس حال میں کہ اس کا باپ امر کو ماننے والا ہے یا امر کو مارے گا۔ تو اب یہاں پر زید ضاربن سے پہلے ہے،
تو زید یہاں پر ذوالحال بنے گا اور ضارباً حال بنے گا. اسی وجہ سے ضارباً کیا منصوب ہے, لیکن منصوب تو ہے, اس کا فاعل بھی ہے, اس کا مفعول بھی ہے. ضارباً کا فاعل کون ہے؟ ابو. اس کا مفعول کون ہے؟ امرن ہے. بہرحال اپنے فعل ماضی کو عمل کر رہا ہے, حالانکہ خود بھی معمول ہے, حال ہونے کی بنیاد میں منصوب ہے, لیکن اپنے فعل ماضی کو عمل کرے گا. اپنے فعل ماضی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جس طرح فعل کا, فعل ماضی معروف کا یا فعل مضارع معروف کا کیا ہے, فاعل ہوتا ہے, مفعول ہوتا ہے, متعلقات ہوتے ہیں, ایسے اس کے ہوں. او موصول, یہ اعتماد کیے ہو کس پر؟ موصوف پر, یعنی وہ موصول پر, موصول ہے نا, او موصول, یعنی اس سے پہلے کیا ہو, کیا ہے, اس میں فاعل سے پہلے موصول ہو اور وہ خود اس میں فاعل مل ملا کر کے کیا واقع ہو, صلہ. اور موصول صلے سے مل کر فاعل واقع ہو یا موصول صلے سے مل کر مفعول واقع ہو. اس طریقے سے ترکیب بھی آسان ہو جائے گی تمہارے لیے. او موصول نیب مررت بالضارب ابو امرن, کہ میں کیا گزرا کیا اس کے پاس سے کہ جس کا باپ امر کو ماننے والا ہے یا امر کو مانے گا. تو اب یہاں پر دیکھو مررت بالضاربی, تو مررت فعل و فاعل ہے, باہر پہ جا رہا ہے. الضارب جو افلام ہے یہ وہ معنی الذی ہے, اور تم نے پڑھا ہے اس میں فاعل مفعول پر جو الف داخل ہوتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے, وہ معنی الذی ہوتا ہے, الذی کے معنی میں ہوتا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر الضارب میں جو الف لام ہے وہ الذی کے معنی میں, اور ضارب یہ پورا مل ملا کر کے کیا ہے, الضارب ابو امرن, یہ پورا مل ملا کر کے صلہ موصول صلے سے مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لگ بنے گا, مررت ہوگا. مررت فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. او موصوف, یا کس پر ہے, او موصوفین, ایسے پڑھو, او موصوفین اس پر عطف سنا, معتمدا علی المبتدی ومعتمدا علی ذی الحال ومعتمدا علی موصول ومعتمدا علی موصوف. نیب جیسے اندی رجل ضارب ابو امرن, کہ میرے پاس ایک مرد ہے کہ جس کا باپ امر کو ماننے والا ہے یا امر کو مارے گا. تو اب یہاں پہ ضاربن ہے, ضاربن سے پہلے کہ رجل ہے, رجل یہاں پر موصوف ہے, تو ضاربن اس میں فاعل جو ہے یہ کس پر اعتماد کیے ہوئے, موصوف پر. اور جب اس میں فاعل موصوف پر اعتماد کیے ہوئے ہو تو وہ حال استقبال کے معنی میں ہوگا اور اپنے فعل معروف کا عمل کرے گا, یعنی اس کا فاعل ہوگا, اس کا مفعول ہوگا. اگر فعل لازم سے ہے تو فاعل ہوگا, فعل متعدی سے ہے تو مفعول بھی ہوگا. او حمزۃ الاستفهامی, یا حمزہ استفہام پر اعتماد کی ہو, یعنی اس سے پہلے اس مفعول سے کیا حمزہ استفہام ہو, جیسے اقائم زید, کیا زید کھڑا ہونے والا, کیا زید کھڑا ہوگا, یہ پورے ہو جائیں گے. او حرف النفی, یا حرف نفی پر اعتماد کی ہو, یعنی اس اسم فاعل سے پہلے کیا ہو, حرف نفی ہو, جیسے ما قائم زید, زید کھڑا ہونے والا نہیں ہے, زید کھڑا ہونے والا نہیں ہے, یا زید کھڑا نہیں ہوگا. فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ, اور پھر کیا ہے معنن, اگر کیا ہو ماضی کے معنی میں ہو, یعنی اس میں فاعل ماضی کے معنی میں ہو تو اضافت واجب ہوگی. اضافت کون سی, اضافت معنوی, اضافت لفظی نہیں. دکھنے میں تو لگے گا کہ اضافت لفظی ہے, لیکن وہ اضافت معنوی ہوگی, اپنے معمول کی طرف اضافت نہیں کرے گا وہ. تو وہ بتا رہے اس وقت کیا ہے ماضی کا معنی دے گا, وہ ہوگا اس میں فاعل, حال استقبال کے معنی میں نہیں ہوگا, فعل ماضی کے معنی میں ہوگا. اسی کو بیان کر رہے ہیں فَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَاضِي, اور اگر وہ یعنی اس فاعل ماضی کے معنی میں ہو, وَجَبَتِ الْإِضَافَةُ مَعْنًا, تو اضافت واجب ہوگی. اور اضافت کون سی, اضافت معنوی, کیونکہ اضافت معنوی کی دو قسم, اضافت کی دو قسم ہے نا, اضافت معنوی, اضافت لفظی. اضافت معنوی اسے بولتے ہیں کہ جب مضاف ایسا صیغہ صفت نہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف کیا ہو, اور اضافت لفظی ایسا ہوتا کہ کیا ہے مضاف ایسا صیغہ صفت, یعنی اسم فاعل اسم مفعول وغیرہ ہو جو اپنے معمول کی طرف مضاف ہو, یعنی اس کا فاعل ہو وہ یا اس کا مفعول بھی ہو. جیسے زید ضارب امر ام سے, تو اب قرینہ یہاں پر ام سے ہی ہے جو فعل ماضی کا معنی دے گا, یعنی زید نے امر کو مارا گزشتہ دن, زید نے
امر کو مارا گزشتہ دن. تو اب دیکھو یہاں پر ضارب اسم فاعل ہے, اس سے پہلے مبتدا بھی ہے, صحیح ہے. تو اضافت ہے تو یہاں پر اضافت معنوی مانیں گے. جب اضافت معنوی ہوتی ہے تو اسم فاعل کس کا معنی دیتا؟ فعل ماضی کا معنی دیتا. تو یہاں پر فعل ماضی کا معنی ہے. اور قرینہ یہاں پر کیا؟ امسی, کیونکہ امسی گزشتہ دن پر دلالت کرتا ہے. پڑھا ہے نا, پڑھا ہے. یہ کب ہے؟ جب کیا ہے؟ مضاف یعنی اسم فاعل نکرہ ہو, اور جب اسم فاعل معرفہ ہو تو تمام زمانے برابر ہوں گے. اسی کو بیان کر رہے ہیں آگے بتا رہے. اذا ھذا اذا کان منکرا, یہ جب ہے جب کہ اسم فاعل کیا ہو, یہ اس وقت ہے جب کہ اسم فاعل کیا ہو, نکرہ ہو. تو ہم یہاں پہ زید ضارب امرن, تو ضارب یہاں پر نکرہ ہے, معرب باللام نہیں ہے, صحیح ہے. اور قرینہ یہاں پر فعل ماضی کا معنی دے رہا. قرینہ یہاں پر اب سے ہے, کیونکہ یہاں پر اگر ہم یہ معنی لے لیں زید امر کو ماننے والا مانے گا ام سے پھر گزشتہ دن, تو مطابقت کہاں ہوگی؟ ارے ام سے دلالت کر رہا کس پر؟ زمانے ماضی پر. اور اس میں فاعل اپنے فعل معنی کو کرتا ہے تو حال استقبال کا معنی دیتا ہے. تو یہاں حال استقبال کا معنی لیں گے تو پھر ام سے کا معنی کیا لیں گے؟ تو اس لیے یہاں پر ضارب امرن کا معنی جو کریں گے, ضارب اس میں ضارب امرن میں جو ضارب کا معنی کریں گے وہ فعل ماضی کے ساتھ کریں گے, اور قرینہ یہاں پر ام سے ہے. ھذا اذا کان منکرا, یہ اس وقت ہے جب کہ اسم فاعل کیا ہو, نکرہ ہو. اما اذا کان معرفا باللام, اور جب کہ اسم فاعل معرف باللام ہو, یستوی فیہ جمیع الازمنۃ, تو اس میں تمام زمانے کیا ہوں گے؟ برابر ہوں گے. یعنی زمانے ماضی, زمانے حال, زمانے استقبال, کوئی سے بھی معنی لے سکتے ہو, لیکن یہاں پر قرینہ ہونا چاہیے. یا تو ہم سے ہو, زمانے ماضی پر دلالت کرے تو ہم سے, صحیح نا, اور زمانے حال پر دلالت کرے تو آن الان, اور زمانے مستقبل پر دلالت کرے تو غدن لانا پڑے گا. ایسی مثالیں دی انہوں نے. کیا ہے؟ نحو جیسے زید الضارب ابو امر, کیا ہے؟ امرن, صحیح ہے, الان او غدن او ام سے, کہ زید اپنے باپ کو کیا مارتا ہے تو الان لے کر آئیں گے, صحیح ہے. زید اپنے باپ کو مارے گا تو غدن لے کر آئیں گے. زید نے اپنے باپ کو مارا تو ام سے لے کر آئیں گے. اس لیے یہاں پر تینوں دے دیے ہیں. الان دلالت کرتا حال پر, غدن دلالت کرتا مستقبل پر, اور ام سے دلالت کرتا زمانے ماضی پر. اس لیے ان میں سے کوئی ایک لانا پڑے گا آپ کو, صحیح ہے, صحیح ہے. اسی کو بیان کر رہے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. صدق اللہ العظیم.